ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ بآیاتنا، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف۔ اب یہ ملک ذرا علیحدہ، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ جزیرہ نما عرب سے ہٹ کر یہ جو ہے بر اعظم افریقہ کا شمال مشرقی بالکل کونا جو ہے وہ ملک ہے مصر، اور ایک صحرا جو ہے ٹرائنگولر، وہ بھی ایک یوں سمجھیے جزیرہ نما ہے، صحرائے سینا، دی سینائی پیننسولا، یہ جدا کرتا ہے، اور اس کے بعد ادھر مصر ہے۔ اس مصر میں یہ فرائنہ کی حکومت تھی۔ یہ فرعون لقب ہے، یہ کسی کا نام نہیں ہے، جیسے عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود، اسی طریقے سے یہاں کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ فرعون۔ تو جو فرعون تھا حضرت موسیٰ کے زمانے میں اس کی طرف بھیجا۔ فظلموا بہا، انہوں نے ظلم کیا، حق تلفی کی ان کی نشانیوں کی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ وقال موسیٰ یا فرعون، اور کہا موسیٰ نے اے فرعون انی رسول من رب العالمین، دیکھو میں اللہ کا رب العالمین کا رسول ہوں، پیغامبر ہوں، ایلچی ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میں اس پر قائم ہوں اور اس کا مستحق ہوں کہ میں نہ کہوں اللہ کی طرف منسوب نہ کروں کوئی بات مگر حق۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ بھی جان لیجئے کہ فرعون کے لیے حضرت موسیٰ کوئی نئی آدمی نہیں تھے، حضرت موسیٰ اسی کے محل میں پلے بڑھے تھے، اور وہیں سے پھر وہ نکل کر گئے تھے مدین، اور مدین سے واپس آ رہے تھے تو انہیں نبوت اور رسالت ملی۔ یہ چیزیں ملیں گی آپ کو آگے سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص کے اندر۔ تو اس لیے فرعون تو ان کو پہچانتا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ محل کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پرورش کروائی ہے، تو ان کے انداز کے اندر بھی کوئی لجاجت نہیں تھی کہ جیسے کوئی عام جو ہے آدمی بات کر رہا ہو، یہ تو خود ایک شہزادے کے مانند تھے۔ تو دیکھو میں تم سے کوئی غلط بات کہنے والا نہیں ہوں، میرا مقام اس سے بہت بلند ہے کہ میں کوئی گھٹیا طرز عمل اختیار کروں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی نشانی۔ فارسل معی بنی اسرائیل، تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو رخصت کر دو۔ یہ بنی اسرائیل جو حضرت یوسف کے زمانے میں فلسطین سے آ کر آباد ہو گئے تھے، اور ایک زمانے تک تو انہوں نے بہت عیش وہاں کیے۔ اس زمانے میں جو مصر میں حکومت تھی وہ دوسری قسم کا خاندان تھا، یہ فرائنہ کا خاندان نہیں تھا، ہکسوس کنگز کہلاتے ہیں، چرواہے بادشاہ۔ وہ عرب کے علاقے سے جا کر انہوں نے حکومت قائم کی ہوئی تھی۔ انہوں نے ان کی آؤ بھگت بھی کی، حضرت یوسف کا بھی احترام بہت تھا، پیرزادوں کی طرح رہے کئی 100 برس تک۔ لیکن پھر وہاں ایک نیشنلسٹ ریولوشن آ گیا، اور جو وہاں کی اصل قبطی قوم تھی اس نے ہکسوس کو وہاں سے نکال باہر کیا۔ جب وہ چلے گئے اور ان کی نیشنلسٹ گورنمنٹ قائم ہو گئی، تو یہ جو تھے باہری، جیسے ہمارے بیچارے بہاری مسلمان اب بھی جو ہیں وہ بہار کے اس میں مشرقی پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں پھنسے ہوئے ہیں، تو یہ گویا کہ ہاسٹیج بن گئے اب، کہ یہ ہے کہ جو ہمارے سابق حکمرانوں کے بڑے چہیتے تھے، لاڈلے تھے، ناز پروردہ تھے، اب ان پر سختیاں شروع ہوئیں۔ تو کئی 100 سال سے ان کے اوپر یہ قوم سختیاں کر رہی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا ان کو نجات دلا کر واپس فلسطین لانے کے لیے۔ ان ارسل فارسل معی بنی اسرائیل، تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دو۔ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا، اس نے کہا کہ اچھا ہے موسیٰ، اگر تم کوئی واقعی نشانی لے کر آئے ہو تو لاؤ پیش کرو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ فالقى عصاہ، تو انہوں نے اپنا عصا ڈالا زمین پر، فإذا هي ثعبان مبین، تو وہ تو ایک اسدحہ بن گیا، کھلا روشن۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اپنا ہاتھ جو اپنے گریبان میں سے نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار روشن نظر آنے لگا۔ قال الملأ من قوم فرعون، تو اب فرعون کے جو سردار تھے، درباری تھے اس کے بڑے بڑے، کوئی 20,000 منصبدار ہوگا، کوئی 30,000 منصبدار ہوگا، انہوں نے کہا فرعون سے ان ھذا لساحر علیم، یہ موسیٰ واقعتاً وہ بہت ہی ماہر جادوگر ہے، یہ جو گیا تھا یہاں سے بھاگ کر گیا تھا جان بچا کر، اب جو واپس آیا کہیں سے بہت بڑا جادو سیکھ کر آیا ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ تمہیں تمہارے اس ملک سے نکال باہر کرے اور خود یہاں اپنی حکومت قائم کر لے۔ فماذا تأمرون، تو اب کیا مشورہ ہے، کیا رائے ہے، کیسے اس سے نپٹیں، یہ صورتحال جو ہے اس سے کس طریقے سے عہدہ برا ہوں۔ قالوا ارجہ واخاہ،
تو سرداروں نے مشورہ دیا فرعون کو کہ ذرا مؤخر کر دیجئے، ذرا ڈھیل ڈال دیجئے اس کو اور اس کے بھائی دونوں کو، دونوں جو آئے تھے حضرت موسیٰ بھی ہارون بھی، وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حاشرین، یعنی آج ہی معاملہ طے نہ کریں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم تمہاری بات پر غور کریں گے، آرام کرو۔ اس کے بعد یہ کہ تمام جو بھی شہر ہیں مصر کے ان میں سب میں جمع کرنے والے لوگوں کو بھیج دو، یاتوک بکل ساحر علیم، کہ تمام پورے ملک کے کونے کونے سے جو بھی جادوگر ہیں ماہر ان کو لے آئیں تاکہ ہم اپنے بڑے جادوگروں سے اس کا مقابلہ کرائیں، اور یہ شکست کھا جائے گا تو یہ ساری جو بھی اس وقت ان کی جو ہے وہ جو تنتنا ہے اور دبدبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وجاء السحرۃ فرعون، اب وہ جادوگر آ گئے، ظاہر بات ہے یا پوری تفاصیل تو قرآن بیان نہیں کرتا کتنے دن لگے ہوں گے، واللہ عالم۔ جب تمام جادو آ گئے فرعون کے پاس، قالوا، انہوں نے کہا ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، یقیناً ہمیں اجر تو ملے گا نا اگر ہم غالب آ گئے۔ یعنی یہاں ذہنیت کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ جب آئے تھے تو انہوں نے تو کوئی شے طلب نہیں کی تھی، وہ اللہ کے رسول تھے، انہوں نے کوئی شعبدہ دکھا کر یہ نہیں کہا تھا کہ انعام دیجئے، کوئی خلعت سے نوازیے، کوئی سرفراز فرمائیے، ملک معظم۔ اور یہ جو آئے ہیں جو جادوگر ان کا کردار یہی ہے، انہیں سب سے زیادہ فکر یہ ہے کہ ہمیں کچھ خلعتیں ملیں گی، کوئی انعامات ملیں گے۔ قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، قال نعم، اس نے کہا ضرور، کیوں نہیں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میں تو تمہیں اپنے مقربین میں سے بنا لوں گا، تمہیں بڑے اونچے اونچے منصب دوں گا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی واما ان نکون نحن الملقین، انہوں نے کہا اچھا موسیٰ اب تم پہلے ڈالو گے یا یہ کہ ہم ہو جائے پہلے ڈالنے والے؟ قال القوا، حضرت موسیٰ نے فرمایا ڈالو تم۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، انہوں نے بھی کچھ چھڑیاں اور کچھ رسیاں پھینکی، یہ چونکہ مختلف جگہوں پر یہ واقعات آئے ہیں تو کہیں کوئی تفصیل ہے۔ سحروا اعین الناس، اور انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، جس کو آپ کہتے ہیں نظر بندی، کوئی شے نظر آنے لگے جبکہ فی الواقع وہ نہیں ہوتی، نظر بندی۔ واسترہبوہم، اور انہوں نے ڈرا دیا، وجاؤوا بسحر عظیم، اور وہ بہت بڑا جادو انہوں نے ظاہر کیا، واقعتاً انہوں نے بھی اپنے کمال کا پورا مظاہرہ کیا۔ وأوحینا الی موسیٰ، اور یہاں اس کا ذکر نہیں ہے، دوسرے مقامات پر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی عارضی طور پر ڈر گئے تھے کہ جو میرا معجزہ تھا تقریباً وہی انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو مجھے دیا تھا کہ یہ معجزہ ہے، لیکن یہاں تو یہ ہو گیا جادوگروں نے وہی کرتب کر کے دکھا دیا، صرف ایک پیمانے کا فرق ہے کہ کوئی ذرا بڑا اژدہا بن گیا، کوئی 10 15 20 چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے، لیکن معجزے کی نوعیت تو وہی ہے۔ لیکن تب اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ڈرو نہیں، بلکہ تم جو تمہارے ہاتھ میں اسے ڈالو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے وحی کی موسیٰ کو کہ ذرا ڈالو تو صحیح اپنا وہ عصا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو اچانک وہ جب اژدہا بنا اور وہ نگل گیا ان سب جو انہوں نے بنائی تھی، جو سپولیے اور سانپ بنے تھے چھوٹے چھوٹے ان کی رسیوں سے اور ان کی چھڑیوں سے، ان سب کو وہ ہڑپ کر گیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ، حق واقع ہو گیا، حق کا واقع ہونا ثابت ہو گیا۔ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اس کا باطل ہونا ظاہر ہو گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، تو وہ اسی وقت مغلوب ہو گئے، ہار گئے۔ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور وہ ذلیل ہو کر رہے، کون ذلیل ہو کر رہے؟ فرعون اور اس کے سردار۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جو جادوگر تھے وہ تو جیسے کہ کسی نے ان کو سجدے میں گرا دیا ہو، گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے فوراً اعلان کیا ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کو سمجھ لیجئے کہ ہر شے کا ماہر یہ جانتا ہے کہ میرے فن کی لیمٹس کیا ہیں۔ اب فزکس ہے، ٹیکنالوجی ہے، جو ہائیسٹ ہمارے اس وقت کے سائنٹسٹ ہیں انہیں معلوم ہے لیمٹس کیا ہیں، لیمیٹیشنز کیا ہیں، اور اگر کوئی شخص بالکل ان لیمیٹیشن سے ماورا کوئی شے دکھا دے تو وہ ان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہماری ان لیمیٹیشن سے بہت ماورا ہے۔ عام آدمی کیا سمجھے گا؟ چھوٹا شعبدہ بڑا شعبدہ، چھوٹا جادوگر بڑا جادوگر۔ لہذا وہ سارے جو لوگ تھے مصر کے انہیں یہ ہدایت نصیب نہیں ہوئی، نہ فرعون کو اور اس کے سرداروں کو ہوئی، لیکن جو ماہر فن تھے جادوگر انہوں نے دیکھ لیا تھا یہ جادو نہیں ہے، they knew the limits، انہیں معلوم تھا جادو کہاں تک جا سکتا ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ لہذا حقیقت ان پر فوراً منکشف ہو گئی، وہ فوراً ایمان لے آئے، اور ایمان بھی ایسا کہ ان کے اندر استقامت کیسی کچھ پیدا ہو گئی وہ ابھی آپ دیکھ لیں گے۔ قال فرعون نے کہا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، تمہاری یہ جرت، تم ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، ماں بدولت کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ،
اب جو جان پر بن گئی فرعون کے، لیکن یہ کہ ذہین اور جینیس انسان تھا، اس نے فوراً ایک ترکیب سوچ لی کہ کیا اثر ہوگا لوگوں کے اوپر. ہاں یہ معلوم ہوتا ہے تمہاری سازش ہے، یہ موسیٰ بھی تم ہی میں سے ہے، تمہارا گرو گھنٹال ہے، اور تم نے یہ سازش کی ہے، اور یہ نورا کشتی تم نے کی ہے یہاں آ کر میرے دربار میں، اور تاکہ تم لوگوں کو دھوکہ دو. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ تمہاری ایک سازش ہے، چال ہے جو تم نے شہر کے اندر اس کا تانا بانا بنا ہے. لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ یہاں سے اس ملک کے جو رہنے والے مالک جو ہیں، مالکان دیہ جو ہیں، ان کو تو تم یہاں سے بے دخل کر دو. فسوف تعلمون، تو تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ تمہارے اس کرتوت کی سزا کیا ہے. لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں. ثم اسلبنکم ثم لاسلبنکم اجمعین، اور پھر تمہیں میں سولی دے دوں گا سب کو. قالوا انا الی ربنا منقلبون، ان پر وہ حق ایسا منکشف ہو گیا کہ اس کے باوجود وہ کھڑے رہے. ان کا ٹھیک ہے، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے، اور ہم پر حقیقت منکشف ہو گئی ہے. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، تو ہم سے کس بات کا انتقام لے رہا ہے سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات پر لما جاءتنا، جبکہ وہ ہمارے پاس آ گئی. ربنا افرغ علینا صبرا، اے رب ہمارے ہم پر اڈھیل دے صبر، ہم پر صبر جو ہے با فراغت ہمیں صبر عطا فرما دے. وتوفنا مسلمین، اور ہمیں وفات دیجو مسلموں کی حیثیت سے ہی، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کی سختیوں کو جھیلتے ہوئے کہیں ہمارا دامن صبر جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے، ہم کہیں کفر میں دوبارہ لوٹ جائیں. اے اللہ ہمیں صبر اور ثبات اور استقامت عطا فرما. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومه لیفسدوا فی الارض ویذرک آلہتک. اب یہ کافی دنوں تک معاملہ رہا، ظاہر بات ہے کہ اب اتنی بڑی بات ہو گئی. اب حضرت موسیٰ جو ہے اپنی دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، اور جو ان کی قوم تھی وہاں بنی اسرائیل، اس کے اندر وہ جا رہے ہیں، انہیں آرگنائز کر رہے ہیں. وہ لوگ جو ہیں نوجوان ان کے گرد جمع ہو رہے ہیں. اب جو اس قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے آل فرعون کے، اب وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ سرگوشیاں کر رہے ہیں فرعون کے ساتھ محل میں جا کر. وقال الملأ من قوم فرعون، اور کہا قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، کہ بادشاہ ملک معظم کیا آپ فرعون کو اس کو موسیٰ کو اسی طرح چھٹی دیے رکھیں گے اور اس کی قوم کو کہ وہ آپ کی قوم کو لیفسدوا فی الارض، زمین کے اندر فساد مچائے؟ یہ تو فساد ہو جائے گا، یہ سب جمع ہو جائیں گے، یہ منظم ہو جائیں گے، بڑی قوت ہو جائے گی، ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، بغاوت ہو جائے گی. تو یہ جو آپ نے چھوٹ دے رکھی ہے ذرا سوچئے، غور کیجئے. اتذر موسیٰ وقومہ، کیا چھوڑے رکھیں گے آپ موسیٰ کو اور اس کی قوم کو لیفسدوا فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد مچائیں؟ ویذرک وآلہتک، اور آپ کو بھی چھوڑ دیں اور آپ کے آلہہ کو بھی چھوڑ دیں. یہاں نوٹ کر لیجئے ان کے بھی الہ تھے، ان کا سب سے بڑا الہ معبود سورج تھا. لہذا یہ نہیں تھا کہ وہ خدا صرف فرعون کو مانتے تھے. فرعون کی خدائی تھی سیاسی، کہ حکومت میری ہے، اختیار میرا ہے، ساورنٹی میری ہے، یہ خدائی تھی فرعون کی. یہی خدائی کا دعویٰ تھا نمرود کا. باقی ان کے معبود تو اور بھی تھے، تو وہ چھوڑ دے تجھے بھی اور تیرے معبودوں کو بھی. قال سنقتل ابناءہم، اس نے کہا کہ ان قریب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے. یہ دوسری مرتبہ ان کے اوپر آزمائش آئی ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی اس وقت بھی ایک خواب دیکھا تھا فرعون نے، اسی نے، اور اس کے نتیجے میں اس کے نجومیوں نے بتایا تھا کہ اس اسرائیلی قوم میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا تختہ الٹ دے گا. تو اس نے یہی کیا تھا کہ ان کے تمام بچے جو پیدا ہوں، جو لڑکے پیدا ہوں، ان سب کو قتل کر دیا جائے فوراً، صرف لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے. اب یہ دوسرا مرحلہ آ گیا ہے. یوں سمجھیے کہ کم و بیش 40-45 برس کے بعد پھر مرحلہ آ گیا کہ جب اس کے سرداروں نے کہا کہ یہ تو جس سے تم مشت غبار سمجھ رہے ہو، یہ تو اب آندھی بن رہی ہے، طوفان بن جائے گا، کیا کرو گے؟ اگر اس موسیٰ نے آرگنائز کر لی تمہارے خلاف ریزسٹنس موومنٹ تو کیا کرو گے؟ نپ دی ایول ان دی بڈ. وہ چاہتے تھے کہ قتل کر دیا جائے حضرت موسیٰ کو، لیکن اس شخص کے دل میں اللہ نے موسیٰ کی محبت ڈالی ہوئی تھی. وہ لا ولد تھا، اس کی بیوی آسیہ سلام علیہا اسرائیلی تھی، اس نے ہی بچایا تھا حضرت موسیٰ کو جب ان کی والدہ نے وہ نیل کے اندر ڈال دیا تھا ایک صندوق میں بند کر کے، اور وہ محل میں آ لگا تھا. قرۃ عین لی ولک، کیوں قتل کرتے ہو اس بچے کو؟ یہ میرے اور تمہاری لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا.
اب وہ اس گھر میں پلا بڑھا، وہ شہزادوں کی طرح رہا، لاڈلا تھا، محبت تھی، لہذا اس کا معاملہ یہ ہے کہ اب یہ فرعون جو ہے وہ اسے قتل کرنے پر آمادہ نہیں ہے، بلکہ کیا کہہ رہا کہ بجائے اس کے کہ اسے قتل کروں تاکہ اس کی طاقت اس کو مہیا نہ ہو سکے، اب اسرائیلیوں میں جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دو تاکہ ان کی قوت بنی نہ سکے۔ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، ہم قتل کریں گے ان کے مردوں کو، بیٹوں کو، اور زندہ رکھیں گے ان کی بیٹیوں کو۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور کیوں گھبراتے ہو، ہم پوری طرح چھائے ہوئے ہیں، ہماری طاقت ہے، لاؤ لشکر ہے، یہ موسیٰ کیا بگاڑ لے گا، کیا اس نے ہمارے خلاف بغاوت کرا دینی ہے۔ قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا، حضرت موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے جو بھی ان پر ایمان لے آئے تھے، اب صبر کرو اور اللہ سے مدد چاہو۔ ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین، لیکن یہ کہ عاقبت جو ہے، آخرت ظاہر بات ہے کہ تقوی والوں کے لیے ہے۔ یہاں تمہیں تکلیفیں آ رہی ہیں، پہلے بھی آئی تھیں اور بھی تمہارے لیے آزمائشیں تھیں، اور اب پھر آ گئی ہے بہت بڑی آزمائش، تمہارے بیٹوں کو قتل کیا جائے گا، تمہاری صرف لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے گا، لیکن صبر کرو۔ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا، وہ بڑی بے بسی کے عالم میں کہتے ہیں موسیٰ ہمیں تو ایذا پہنچی تمہارے آنے سے قبل بھی اور تمہارے آنے کے بعد بھی، ہمارے حالات کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو پائی، ہمارے ساتھ وہی سختیاں جو پہلے ہو رہی تھی آج بھی ہو رہی ہیں۔ قال عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، حضرت موسیٰ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ہو سکتا ہے عن قریب یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور پھر تمہیں جانشین بنا دے زمین میں، خلافت عطا کرے، قوت عطا کرے، حکومت عطا کرے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور